بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مظہر چٹھا۔ اور آج میں آپ کو 499F یعنی چیک کے متعلق ایک کیس لا بتانے والا ہوں، جو کیس لا بالکل فریش اور 2023 کا فیصلہ ہے، اور یہ 2023 کے لیٹسٹ جو اکتوبر کا رسالہ ہے اس میں یہ رپورٹ ہوا ہے۔ تو اس میں پٹیشنر کی طرف کلیم تھا رسپونڈنٹ کا کہ اس نے ان سے 47 لاکھ روپے لینے ہیں۔ تو 47 لاکھ روپے جو ہیں وہ اس کے دو چیک، اس میں سے 47 لاکھ روپے میں سے دو چیک 5 لاکھ روپے کے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اور وہ مذکورہ ڈیٹ پر جو ہے ڈس آنر ہوئے ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا وہ پٹیشنر نے انہیں کوئی رقم نہیں دی۔ تو اس پر پٹیشنر نے اپنی فیور میں ایک سول دعویٰ پیش کیا، جو کہ فہمیدہ صاحب کا دعویٰ تھا، اور اس میں یہ کلیم کیا گیا تھا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ادھار کی مد میں قطعاً نہیں دیے گئے۔ ہم دونوں ایک کاروبار کرتے تھے اور ایک کاروبار چلا رہے تھے، اور اس کاروبار میں یہ گارنٹی کے طور پر یہ چیک دیے گئے تھے، اور جن کو آج جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ تو وہ جو فہمیدہ نصاب کا دعویٰ تھا اس میں بھی اس چیز کی جو ریفلیکشن موجود تھی کہ یہ پیسے جو ہیں وہ نقد کیش کے نہیں ہیں۔ یہ یاد رہے کہ 499F جو ہے وہ اٹریکٹ ہی اس صورت میں ہوتی ہے۔ اس کے دو ہی جو ہے بڑے انگریڈینٹس ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی ادھار رقم لی گئی ہو تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ چیک دیا گیا ہو تو پھر 499F اٹریکٹ کرے گی، یا پھر کوئی ایسی اوبلیگیشن، ایسی کوئی گارنٹی ہو جس میں یہ دیا گیا ہو کہ یہ پیسے اگر یہ شخص نہیں دے گا تو میں دوں گا۔ تو اب یہاں جو گارنٹی تھی وہ اس قسم کی نہیں تھی۔ یہ گارنٹی صرف یہ تھی کہ کل کو اگر پیسے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی لین دین نکل آئے تو اس صورت میں یہ چیک جو ہے یہ قابل عمل ہوں گے۔ تو اس کو دونوں آنریبل جسٹس صاحبان نے ڈیٹیل سنا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ نکات جو ہے وہ سامنے لا کر ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا، اور ایک اصول وضع کر دیا کہ نمبر 1 ایک تو چیک جو تھا وہ تقریباً 9 ماہ قبل، 9 ماہ کہہ رہا ہوں، 2019 میں جو ہے یہ چیک بینک میں پیش ہوا تھا، اور 2019 کے بعد تاحال اس پر جو ہے کوئی پرچے کی کاروائی نہیں کی گئی، کہ جس پٹیشن میں پٹیشنر جو ہے وہ اپنی پٹیشن لے کر آیا ہوتا ہے، اس میں بہت عرصے کے بعد جو ہے اس کے خلاف پرچہ درج کرانے کے لیے یہ درخواست دی گئی، اور اس پہ پرچہ درج ہوا، جبکہ معاملہ 2019 کا ہے۔ 2019 میں اس کو سلپ لگ چکی ہے، اور اتنی دیر اس کو پینڈنگ رکھنا یہ بھی شکوک و شبہات کو جو ہے یہ جنم دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو تاخیر کا معاملہ جو ہے اس کو بھی بیل کی بنیاد بنایا گیا، اور اس کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس کی جو سزا ہے وہ پروہیبٹری کلاز میں فال نہیں کرتی، لہٰذا یہ ممنوعہ کلاز میں آتا ہے۔ تو ممنوعہ کلاز میں نہیں آتا، اس لیے جو ہے یہ پٹیشنر بیل کا حقدار ہے۔ پریریس بیل جو ہے یہ اس کے لیے ایک زبردست گراؤنڈ ہے کہ اگر کوئی چیک ایسا ہو کہ جس کے اگینسٹ قرض نہ دیا گیا ہو یا لیا گیا ہو، تو یا پھر وہ کسی گارنٹی کے طور پہ ہو، یا وہ چیک جو ہے وہ لیٹ اس پہ پرچہ درج ہوا وہ بینک سے سلپ لگنے کے بعد، یا
اس میں ایسے کوئی شکوک و شبہات ہوں جو کہ پہلے صفحہ مثل پر لائے جا چکے ہیں، جس طرح اس کیس میں دعویٰ کی صورت میں سامنے لائے گئے، تو اس کی ضمانت جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ یہ آنریبل سپریم کورٹ نے اصول طے کیا ہے، تو لہٰذا یہ کیس لا جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیں۔ یہ پی ایل جے 2023 ایس سی سی آر سی 287 ہے جی پیج اس کا، اور یہ عبدالرشید ورسز اسٹیٹ مقدمہ ہے، اور یہ جو آرڈر ہے یہ 1/3/2023 کو جو ہے نا وہ پاس ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ سے، تو جس کے خلاف جو ہے فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے یہ مذکورہ ججمنٹ میں۔ تو چیک کے حوالے سے یہ اصول جو ہے وہ آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا، اور آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر اس میں کچھ بات پائے جاتے ہیں تو یہ پری ریسٹ بیل بھی کنفرم ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پوسٹ ریسٹ بیل میں ہی جائے۔ تو امید ہے کہ یہ میری معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ اس سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہوگا۔ میں اس پر ہمیشہ قانونی ویلاگز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو جس کا فائدہ جو ہے یا کسی ایسے فرد کو جو اس کیس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، یا وکلا صاحبان جو اس کی حمایت میں یا اس کی مخالفت میں کوئی کیس لا جو ہے وہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو میرا یہ کیس لا ان کی ہیلپ کرے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، بہت مہربانی۔